ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. السلام علیکم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. محترم سامعین، یہ صبح سے آپ رواداری کا بورڈ دیکھ رہے ہیں اور ہفتوں سے آپ اشتہارات میں پڑھ رہے تھے. ہم چند باتیں 5 منٹ میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. سب سے پہلی چیز تو رواداری ہے کیا؟ رواداری کیا ہے؟ کس کو کہا جاتا ہے؟ رواداری ہے کیا؟ میرے بھائیوں، سامنے والے کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا، معاملہ کرنا، بشرطے کی دین میں خلل واقع نہ ہو. دین پر قائم رہتے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق، حسن زبان، اچھے معاملات کریں، پیش آئیں. الفت محبت کا شرط یہ ہے کہ ایسی ملاقات یا ایسی الفت محبت رواداری بشرطے کی دین متاثر نہ ہو. اگر دین متاثر ہو رہا ہے تو اس کو رواداری نہیں کہا جاتا، اس کو مداہنت کہا جاتا ہے، جو ناجائز و حرام ہے. رواداری کی بڑی اہمیت ہے، قرآن میں موجود ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، صحیح بخاری آپ حضرات جانتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب مسلمانوں کی صحیح بخاری ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے کتاب الادب کے اندر ایک باب قائم کیا، باب المدارات، رواداری کا باب، رواداری کا بیان. اس سے پتہ چل گیا کہ اسلام میں رواداری کا کتنا اونچا مقام و مرتبہ اور ایک مسلمان کے لیے رواداری کی کتنی ضرورت ہے. امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح میں حدیث نقل کرتے ہیں. بعض اہل علم کا کلام ہے جس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مدارات الناس صدقہ. اے لوگوں، امتیوں، لوگوں کے ساتھ رواداری کرنا یہ بھی صدقہ ہے اور صدقے کا اجر و ثواب ملتا ہے. دوستو، یہ رواداری ہم کیوں کریں کسی کے ساتھ؟ رواداری کے اسباب کیا ہیں؟ فوائد کیا ہیں؟ ان میں سے 3 فوائد ہم بڑے اہم ذکر کرتے ہیں. نمبر 1، رواداری کی تاکید اس لیے کی گئی ہے تاکہ ہم شر سے، فساد سے، نقصان سے اپنے آپ کو بچائیں. مثلا صحیح بخاری کے روایت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، حدیث بڑی طویل ہے، خلاصہ یہ کہ ایک شخص سامنے سے آتا ہوا نظر آیا اور آپ نے فرمایا، عائشہ بئس اخو العشیرہ، قوم کا سب سے بدترین انسان آ رہا ہے. ام المومنین عائشہ نے دیکھ لیا، سن لیا کہ سب سے بدترین انسان. تھوڑی دیر کے بعد وہی انسان نبی علیہ السلام کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا. اس نے اجازت مانگی، آپ نے اجازت دے دی. نبی علیہ السلام حضرت عائشہ اندر چلی گئیں. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، جب وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھا تو اتنی توجہ کے ساتھ آپ اس کی طرف ملتفت ہو گئے، متوجہ ہو گئے، مائل ہو گئے، سب کو آپ نے چھوڑ دیا. اتنی دلچسپی اور اخلاق کے ساتھ اس کی بات آپ سننے لگے کہ حضرت عائشہ کہتی معلوم پڑا ان لہو مکانہ، معلوم پڑتا ہے تو کوئی بڑا باعزت انسان آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گیا. جب چلا گیا وہ نبی علیہ السلام سے حضرت عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ کیسے دو رنگی؟ آپ نے کہا سب سے بدترین انسان، اور آ گیا تو معلوم پڑتا ہے اس سے زیادہ عزت والا انسان کوئی ہے ہی نہیں. آپ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا. اور بعض روایتوں میں آیا کہ وہ منافق تھا. آپ نے فرمایا، عائشہ وہ منافق تھا، قوم کا سب سے بدترین انسان تھا، لیکن عائشہ میں نے اس منافق
اور شرپسند کی ساری شرپسندی سے کو اپنی رواداری سے ختم کر دیا۔ اگر میں اس کے ساتھ ایسی رواداری نہ کرتا تو باہر جانے کے بعد ہمیں وہ بدنام کرتا۔ شر سے بچنا رواداری، غیروں سے پہلے دوستو اپنا فائدہ ہے، اپنے آپ کو غیروں کے شر سے بچانا، اس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے رواداری کا حکم دیا ہے۔ نمبر 2، رواداری اس لیے بھی ضروری ہے دوستو کہ رواداری کے ذریعے آپس کا اتفاق، اتحاد، آپس کی الفت و محبت باقی رہ جائے۔ چنانچہ بہت سارے اہل علم نقل کرتے ہیں حضرت ابو بکر نہایت نرم دل اور عمر اتنے ہی زیادہ جلالی، باتوں باتوں میں دونوں کا ٹکراؤ برابر آتا تھا، بلکہ بعض روایتوں میں آیا دونوں کا ایسا ٹکراؤ رہتا کہ عمر کہتے ابو بکر تمہاری عادت ہے میں جو کہوں گا تم اس کی مخالفت کرو گے، یعنی اتنے زیادہ ٹکراؤ۔ لیکن ابو بکر خلیفہ بننے کے بعد کہتے ہیں لوگوں عمر کے سارے غصے کو اور سارے عمر کی شدت کو ہم نے اپنے رواداری سے ختم کر دیا تاکہ ہم آپس کے اندر کوئی اختلاف باقی نہ رہ جائے۔ تو رواداری سے دوسری چیز ہے کہ ہمارا آپس کا اتحاد باقی رہے گا۔ نمبر 3 جو بڑی اہم چیز ہے وہ اس کو بند کرو یار، 5 منٹ ویسے ہی ہے، تم اس میں ٹائم لے جا رہے ہو، بند کرو اس کو، تھوڑی دیر گرم ہونے دو لوگوں کو۔ بس 2 چیزیں سمجھئے، نمبر 1 میرے بھائیوں دفع شر، نمبر 2 دفع اختلاف، نمبر 3 سمعہ ہمارا درست رہے، ہمارا اخلاق، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، یا یوں سمجھیں کہ ہمارے خلاف کسی کو بات کرنے کا موقع نہ ملے، ہماری عزت، ہمارا مقام، ہمارا مرتبہ اور اسلامی تشخص اخلاق کا جو ہے وہ باقی رہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب الزہد میں موصولاً اور امام احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے باب المدارات میں تعلیقاً روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول یاد رکھو، کہتے ہیں اے لوگو انا لنکشر وجوہنا لاقوام وقلوبنا تلعنہم، کہتے ہیں کچھ لوگ ہمارے بڑے دشمن ہیں، اتنے برے ہیں، ان سے اتنا مجھے نفرت ہے کہ دل تو لعنت بھیجتا ہے، لیکن لنکشر وجوہنا جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو ان سے بھی ہم مسکرا کر کے رواداری کا معاملہ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں میرے بھائیوں رواداری کے بڑے اغراض و مقاصد میں سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روادار بنائے، رواداری کے توفیق دے، اور ہر وہ عمل، اللہ اکبر، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے ہیں، راستے میں ایک پنڈت، ایک ہندو ٹرین پر بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا، اس کا سر سیٹ سے لگا اور زخمی ہوا، بے ہوش ہو کے گر پڑا، لہو لہان، سارے ہندو کنارے ہو گئے، دور بھگ گئے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری اٹھے، اپنا امامہ لیا، اس کا خون صاف کیا، پٹی باندھی، پانی ڈال کر کے ہوش میں اس کو لایا، جب آنکھ کھلی تو ایک مسلمان اہل حدیث عالم، کوئی دوسرا، سارے ہندو رام رام کہہ کے دور بھگے ہوئے، بڑا شکریہ ادا کرنے لگا۔ اس نے کہا ہم شکریہ کے مستحق نہیں ہیں، ہم جس قرآن پر عمل کرتے ہیں اس قرآن نے ہمیں تمہارے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر سورۃ النساء کی آیت تلاوت کی، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، جیسے ماں باپ کے ساتھ احسان ضروری ہے، ایسے قرابت دار پڑوسی، اور وہ پڑوسی جو تمہارے پہلو میں ہے۔ پنڈت جی آپ ہمارے ساتھ ٹرین میں سیٹ پر بیٹھے تھے، آپ ہمارے پڑوسی تھے، آپ کی خدمت کرنا اور آپ کے کام آنا یہ ہمارے رب کا حکم ہے، اسلام کی تعلیمات ہے۔ تو دوستو اسلام رواداری کا نمبردار ہے، اللہ ہم سب کو نمبردار بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔